سورۃ الفاتحہ کے ویسے تو کئی نام ہیں، لیکن مشہور نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورہ شفا بھی کہتے ہیں اس کو، ام القرآن بھی کہتے ہیں، اور سورۃ الفاتحہ بھی کہتے ہیں، سورۃ الکنز، سورۃ سبع مثانی، سورۃ الدعاء، تعلیم المسئلہ، سورۃ المناجات، یہ اس کے نام ہیں۔ اور اس کا نزول 2 بار ہوا ہے، ایک بار مکہ شریف میں اور ایک بار مدینہ شریف میں۔ اس سورت کے اندر تعلیماً بندوں کی زبان پر کلام فرمایا گیا ہے، یعنی ایک ہے تو اللہ تعالیٰ کا کلام، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی زبان پر یہ کلام فرمایا ہے۔ آپ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نہیں فرما رہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھی راہ چلا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام بندوں کی زبان پر جاری فرمایا کہ اے میرے بندو تم اس طرح کہو۔ سورۃ الفاتحہ کا نماز میں پڑھنا امام اور منفرد پر واجب ہے، یعنی جو نماز پڑھائے امام ہو اس پر یا اکیلا نماز پڑھے اس پر واجب ہے کہ فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں نماز اس سورت کا تلاوت کرنا واجب ہے، سنت اور نفل کی ہر رکعت میں اس کا تلاوت کرنا واجب ہے۔ اور مقتدی پر اس کا پڑھنا واجب نہیں ہے، بلکہ مقتدی پر ضروری ہے کہ جب امام قرات کرے تو خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ چپ رہ کر امام کی قرات کو سنیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 204، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس کو توجہ سے سنو اور خاموش رہو۔ اور بہت ساری احادیث مبارکہ میں بھی آیا ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جب امام قرات کرے تو وہ مقتدی کی قرات ہی ہے، یعنی امام کی قرات کے ساتھ مقتدی کی قرات بھی ہو جاتی ہے۔ مقتدی کو قرات کرنے کی، سورۃ فاتحہ پڑھنے کی یا کوئی اور سورت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بحکم قرآن مقتدی کو خاموش رہنے کا حکم ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت میں بہت ساری احادیث آئی ہیں، جن میں ایک حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آ کر سلام اس نے پیش کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے 2 نوروں کی بشارت اور خوشخبری دیتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی کو عطا نہیں ہوئے۔ وہ 2 نور ایک سورہ فاتحہ ہے اور ایک سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ اور دارمی شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کا علاج اور شفا ہے۔ اور اسی دارمی ہی شریف میں حدیث پاک موجود ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 100 مرتبہ یہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز یا آیت نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اور سورہ فاتحہ ہو یا کوئی اور سورت ہو، قرآن کریم کی تمام صورتوں سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے، مستحب ہے، اچھا عمل ہے، چاہے نماز کے اندر ہو یا نماز کے علاوہ ہو۔ اور نماز کے اندر بھی امام جب ثنا سے فارغ ہو، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، جب یہاں تک پڑھ لے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھے۔ اسی طرح اگر اکیلا آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بھی ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا۔ اس کے بعد اگر جاری نماز ہے تو امام الحمدللہ رب العالمین سے آواز کو اونچا کرے گا۔ اگر سری نمازیں ہیں ظہر اور عصر کی، پھر پوری سورت فاتحہ اور آگے جو بھی سورت پڑھے گا یا قرآن پاک کا کوئی رکوع پڑھے، جہاں سے بھی تلاوت کرے تو اس کو آہستہ پڑھے گا۔ ہر مباح اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنی چاہیے، اور حرام اور ناجائز کاموں سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھی ناجائز ہے، بلکہ وہ کام جن کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہو، جس طرح کہ شراب، زنا، جوا، ان کاموں سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی بندہ جان بوجھ کر مسئلے کو جانتے ہوئے پڑھے گا تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔
حرام کاموں سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حرام ہے اور بعض صورتوں میں کفر ہے، تو لہذا ناجائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی چاہیے، اول تو ناجائز کام ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اس صورت کے اندر بہت سارے مضامین ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی ربوبیت ہے، اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا ذکر ہے، اس کی مالکیت کا ذکر ہے، اور اس کے استحقاق عبادت کا ذکر ہے، اور اسی سے استعانت اور مدد طلب کرنے کا ذکر ہے، اور دعا کے آداب کا جہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اور صالحین کے حال کی موافقت کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں اور گمراہوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچنے اور دور رہنے کا بھی اس میں ذکر آیا ہے۔ اس صورت کے اندر وہ تمام مضامین موجود ہیں اجمالی طور پر جو آگے قرآن کریم میں موجود ہیں، یعنی قرآن کریم کے آگے جتنے بھی مسائل جتنے بھی مضامین آئے ہیں تفصیل کے ساتھ وہ اجمالی طور پر اس صورت کے اندر موجود ہیں۔ ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرح حمد بھی کرنی چاہیے۔ یہ حمد کبھی تو واجب ہوتی ہے جس طرح کہ جمعہ کے خطبہ کے اندر، اور کبھی سنت ہوتی ہے جس طرح کہ نکاح کے خطبہ کے اندر، اور یہ مستحب بھی ہے دعا کے اندر، اور ہر اچھے کام سے پہلے اور کھانے پینے کے بعد حمد کا بجا لانا مستحب اور اچھا عمل ہے۔ اور کبھی حمد سنت موقدہ ہوتی ہے، مثلا اگر کسی کو چھینک آ جائے تو چھینک کے بعد الحمدللہ کہنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ رب العالمین اس کے اندر تمام کائنات کے حادث ہونے، ممکن ہونے اور محتاج ہونے کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے واجب، قدیم اور ازلی اور ابدی ہونے کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حی قیوم، قادر اور علیم ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے، اور مالک یوم الدین میں اللہ تعالیٰ کی مالکیت کا ذکر ہے، اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے مالک یوم الدین سے کہ عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ ہی ہے، کیونکہ وہی مالک ہے، اور باقی ساری مخلوق مملوک ہے، تو مملوک مستحق کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اور ایاکا نستعین کے اندر یہ تعلیم دی گئی ہے کہ استعانت مدد چاہے وہ واسطے کے ساتھ ہو یا بغیر واسطے کے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہے، حقیقی مددگار وہی ہے، اور باقی جو اللہ تعالیٰ کے بندے، اولیاء، خدام اور اسباب ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے مظہر ہیں، تو بندے کو ہر وقت انہی امور پر نظر رکھنی چاہیے، اور باقی یہ سمجھنا کہ اولیاء انبیاء سے مدد مانگنا وہ ناجائز، شرک یا گناہ ہے، تو یہ عقیدہ بالکل باطل قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ قرآن پاک میں موجود ہے، تو اگر یہ شرک ہوتا تو قرآن کریم میں اس طرح کی آیات نہ ہوتی۔ تو انبیاء اور اولیاء سے مدد مانگنا یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کی مدد ہوتی ہے، وہ اللہ کی مدد سے ہی مدد کرتے ہیں، اللہ کی توفیق سے۔ صراط الذین، اچھا اس میں اہدنا الصراط المستقیم، اس آیت کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عبادت کے بعد بندے کو دعا میں مشغول ہونا چاہیے، اور عبادت اور دعا کا طریقہ بھی بتایا گیا کہ پہلے بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، حمد و ثنا بجا لائے، پھر عبادت کرے، اس سے مدد مانگے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اور دعا میں ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا مانگے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ تو اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اہل سنت کا طریق وہی ہے جو اولیاء کا، انبیاء کا، صدیقین کا اور شہداء کا ہے۔ صراط سے مراد یا تو قرآن کریم ہے، یا اسلام ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے کریمانہ ہیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور آپ کے اصحاب ہیں۔ یہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ جملہ جو ہے یہ پہلے الصراط المستقیم کی تفسیر ہے، کیونکہ اس میں تفسیر کر دی گئی ہے کہ وہ صراط مستقیم کیا ہے۔ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، اور غیر المغضوب علیہم اس سے مراد یہودی ہیں، اور الضالین اس سے مراد نصرانی ہیں۔ تو غیر المغضوب علیہم والضالین سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے
کہ بندہ مومن کو دشمنان خدا، بد مذہبوں اور برے لوگوں اور گمراہوں سے نفرت اور اجتناب کرنا ضروری ہے۔ ولدالین، اس آیت مبارکہ کا یہ آخری جو لفظ ہے ولدالین، اس کو جب امام پڑھے گا تو مقتدی آمین کہے، اور امام خود بھی آمین کہے نماز کے اندر، اور نماز کے علاوہ بھی اگر ولدالین پڑھا جائے یعنی یہ صورت ختم کی جائے تو آمین کہنا سنت ہے۔ آمین کا مطلب ہے کہ یا اللہ ایسے ہی کر، یعنی جس طرح ہم نے یہ دعا مانگی ہے الحمدللہ رب العالمین سے یہاں تک، یا اللہ جس طرح ہم نے یہ کہا ہے یا اللہ اسی طرح ہی کر دے، ایسا ہی کر۔ آمین کا مطلب یہ ہے۔ اور آمین نماز کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک، ائمہ احناف کے نزدیک آہستہ کہنا سنت ہے، باقی امام شافعی وغیرہ کے نزدیک اونچی آواز سے بھی کہنا چاہیے۔ احناف کے نزدیک آمین آہستہ کہنا سنت ہے، ان کے دلائل قرآن و سنت سے موجود ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے کہ جب امام ولدالین کہے تو تم آمین کہو، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی، مطابق ہوگی، اس کے پہلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو جب امام ولدالین پڑھتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور فرشتوں کی آمین یقینی طور پر آہستہ ہی ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی فرشتوں کی طرح آمین کہو۔ تو اس سے واضح طور پر یہ بات واضح ہوئی، یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ آمین آہستہ ہی کہنا سنت ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ اور اس لفظ کو بعض قاری ضاد کے ساتھ پڑھتے ہیں، ولدالین پڑھتے ہیں، جبکہ ضاد حرف قرآن کریم میں نہیں ہے، بلکہ عربی لغت میں ضاد کا لفظ ہے ہی نہیں۔ فقہاء احناف کی کتابوں میں یہ بات مسرہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر ضاد کی جگہ ضاد پڑھتا ہے، ولدالین پڑھتا ہے جان بوجھ کر، تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور بعض ائمہ نے اس کو کفر تک لکھا ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم کی تحریف ہے، کیونکہ ضالین لفظ قرآن کا ہے ہی نہیں۔ آپ پوری دنیا میں عرب و عجم کے قاریوں کو دیکھیں سنیں، آج کل یہ نیٹ کا دور ہے، ہر قاری کی تلاوت قرآن پاک پر موجود ہے۔ عرب دنیا کے جتنے بھی قراء ہیں وہ سب کے سب ولدالین ہی پڑھتے ہیں، سوائے پاکستان یا بنگلہ دیش یا انڈیا کے چند قاریوں کے یا چند لوگوں کے سوا کوئی بھی ولدالین نہیں پڑھتا، کیونکہ ضالین عربی لفظ ہی نہیں ہے، عربی لفظ الضالین ہی ہے۔ تو لہذا اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر اس کو ضالین پڑھتا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔